ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں, پوری ڈیٹیل اس میں لگی ہوئی ہے, پورے حوالے لکھے ہیں, اس پہ ڈیٹیل لیکچر ہے میرا مسئلہ نمبر 111B-C. ایک چیز میں نے اس میں ڈیٹیل سے بتائی ہے, پورے ریفرنسز ڈسکس کیے ہیں, اور سنت اذکار اور جو عام لوگوں کے بنائے ہوئے اذکار ہیں ان میں کیا فرق ہے یہ آپ کے سامنے ہے. صبح جو فرض نماز کے بعد سنت اذکار ہیں, میں ایک دفعہ پروننسیشن کروا دوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. تو یہ آپ کے ہاتھ میں ویسے گرین کارڈ موجود بھی, آپ وہی نکال لیں تو آپ کو ذرا قریب لگا. یہ تو ہم نے HD ریکارڈنگ کے لیے پینافلیکس رکھے ہیں تاکہ وہ ریکارڈنگ میں فرحان بھائی اس کو کور کر دیں گے, تو جن لوگوں کے سامنے کارڈ نہیں ہوں گے اس سے دیکھ سکتے ہیں. تو پہلا ذکر ہے اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہم انت السلام. وقف کریں گے تو میم پہ رک جائیں گے, اگر کنٹینیوس پڑھیں گے تو پھر میم پہ شمو ہوگا. وَمِنْكَ السَّلَامُ تبارکت یا ذا الجلال والإکرام. اس کے بعد آیت الکرسی, یہ سب کو آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 آتی ہے, اس کو آپ بار بار پریکٹس کریں عربی قاریوں کے ساتھ. ہم ٹائم بچانے کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو عربی یعنی قرات کے اندر بھی اویلیبل ہوگی, جو آیت الکرسی ہے. اس کے بعد اگلے ذکر پہ آ جاتے ہیں. رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک, رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ویسے تو اس میں آپ نون پہ غنہ بھی کریں, وہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑ رہا ہوں, جو ضروری ہے اسی کو کور کروا رہا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انی اعوذ بک من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. اب یہ میں ایک دفعہ پرونونس کروا رہا ہوں تاکہ زبر زیر کی غلطیاں آپ لوگوں کی کم از کم کور ہو جائیں, اور پرونونسیشن کی. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. انت پہ تا پہ وقف کرنا ہوگا, ٹھیک ہو گیا. اور یہ مشہور دعا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہوگا جی. اس کے بعد یہ آ جائے گی جی دعا, اس میں بھی پہلے الفاظ یہی ہیں, اس کے بعد والے الفاظ میں یعنی آگے لے کے چلتا ہوں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ
النعمۃ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. یہ مد بڑے والی ہے، کھینچنی ضروری ہے. لا الہ الا اللہ مخلصین. مخلصین پہ وقف بھی ہو سکتا ہے. مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اگلی دعا میں بھی وہ لا الہ الا اللہ موجود ہے، لیکن اس سے اگلے پھر الفاظ یہ ہیں: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی. یہ عین آ رہی ہے بیچ میں. لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. اس کے بعد یہ اتو نہیں ہے، اتوب الیک ہے. ٹھیک ہے جی. تا پیش واو تو، اس کو معروف پڑھنا ہے. اچھا آگے ہے معوذات، یعنی 3 پناہ دینے والی صورتیں، اور وہ تو مطلب ہمیں آتی ہیں، میں اس کو ریپیٹ کروا دیتا ہوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ولم یکن لاہ نہیں ہے، یہ لام کے اوپر صرف زبر ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہو گیا جی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اس میں تو غنے ہی غنے ہیں، نون تشدید والے ہی آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ کور ہو گیا جی. اس کے بعد یہ تسبیحات فاطمہ ہے، اس میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا ہے. اس کو بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اچھا اب اس میں آپ کو ٹیکنیکل ایک بات بتانے لگوں. جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں پہ سانس ٹوٹے تو وہاں پہ وقف کرنا ہوگا. یہ سبحان اللہ میں تو چل جاتا ہے، الحمدللہ میں نہیں چلے گا. الحمدللہ ہی نہیں پڑھ سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا ٹیکنیکلی. اس لیے الحمدللہ جب تسبیحات فاطمہ پڑھیں تو ہر دفعہ ہاں پہ وقف کریں. تو یا پھر یہ سیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو چل سکتا ہے، الحمدللہ ہی نہیں چل سکتا. یہ ہوگا الحمدللہ الحمدللہ. جیسے اللہ اکبر تو نہیں کوئی پڑھتا. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہاں تو آپ کو پتہ نا اذان میں بھی. تو اس لیے الحمدللہ کو وقف کر کے پڑھیں. الحمدللہ 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 الحمدللہ. سبحان اللہ کو بھی وقف کر لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہوں دیکھو تسبیحات فاطمہ بھی لوگ غلط پڑھ دے جے. اے سن لو سارے کرو ان کو ذرا پڑھو تیزی نہ. میں کہنا نہیں کوئی تو ماں مسجد بھی الحمدللہ پڑھ دے، انہیں کوئی سنی ہی نہیں کدے گل کہ بھی انہوں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں، عربی تو نہیں اس طریقے سے سیکھی بھی.
تو ڈگری لی ہوئی ہے صرف، عربی تو نہیں سیکھی ہوئی. تو اسی طریقے سے اللہ اکبر بھی آپ نے وقف کرنا ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا ہر ایک کو الگ پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اگر تیزی سے ساتھ ملانا ہے سانس توڑے بغیر تو اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. جہاں پہ سانس ٹوٹے وہاں بر کر دیں، باقی کو رلہ 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 ملاتے جائیں جیسے اذان میں ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. آگے وہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور وہ والا ذکر پھر آگے اس کے بعد یہ والا ذکر ریپیٹ کر لیں جو فجر کے لیے ہے اور مغرب کے لیے ہے. یہ والا 15 نمبر کے اوپر تشہد کی حالت میں بیٹھے بیٹھے وہیں پہ پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر. یہاں وقف کریں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے جی. یحیی و یمیت، لوگ کیا پڑھتے ہیں یحیی و یمیت، یحیی و یمیت نہیں ہے، یحیی ہے، یا کھڑی زیر ہے، ایک الف کھینچا جائے گا. یحیی و یمیت. اور اگر آپ اس کو کنٹینیوس پڑھیں گے تو وَيُمِيتُ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد یہ ذکر جو ہے وہ مغرب اور فجر کے لیے ہے 7 دفعہ. اللہم اجرنی من النار. اسی کو اجرنا پڑھ دیں تو وہ پلورل کا سیگا ہوگا، اے اللہ بچا لے ہم سب کو آگ سے. یہ سنگولر کا سیگا ہے، بچا لے مجھ کو آگ سے. سنت میں یہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو وہ بھی کر رہے ہیں تو صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ سنگولر کے سیگوں کو پلورل کر لیا کرتے تھے. جیسے یہ اللہم اہدنی فی من ہدیت ہے نبی علیہ السلام سے تو، لیکن صحابہ سے اللہم اہدنا فی من ہدیت بھی پڑھ لیتے تھے جمع کر کے. اللہم اجرنی من النار. اور یہ فجر کے بعد ایک ذکر ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ لفظ ہے متقبلا، لیکن وقف ہوگا تو ایک زبر اڑ کے الف مدہ بن جائے گی تنوین کی بجائے. اور یہ وطر کے بعد سلام پھیرتے ہی 3 دفعہ سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس. اور اینڈ پہ ایک دفعہ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھنا ہے رب الملائکۃ والروح. اب یہ ملا میں بھی لام کے اوپر وہ والی مد ہے جو کھینچنا ضروری ہے. یہ رب الملائکۃ والروح نہیں ہے، رب الملائکۃ والروح. اب میرے بھائیو یہ آپ دیکھ لیں اکثریت کا یہی حال ہے کہ 90% وہ غلطی پڑھتے ہیں، زبر زیر بھی اور باقی چیزیں بھی. اس کا حل یہ ہے میرے بھائیو کہ یہ گرین اور بلو کارڈ جو ہے نا یہ اپنی جیب میں رکھیں یا اپنے اینڈرائڈ ایپ انسٹال کریں اپنے اسمارٹ فون پہ، اور نماز کے بعد یہ صبح شام کے اذکار آپ دیکھ کے پڑھیں. کم از کم 1 مہینہ یہ 40 دن کر لیں، دیکھ کے پڑھیں تو تب جا کے آپ کی غلطیاں صحیح ہوں گی. زبانی اندازے نال کچھ بھی نہیں جوڑنا، آپ وہی غلط پڑھتے رہیں گے جو پہلے پڑھتے رہے. تو اب اس کو کارڈ چاہے زبانی بھی، اب مجھے کارڈ زبانی یاد ہے ٹھیک ہے، لیکن میں بھی کئی بار اس کو دیکھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں. ایک تو کنسنٹریشن رہتی ہے، ادھر ادھر توجہ نہیں بڑھتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ کبھی کبھار پریکٹس کرنے والے ہیں ان کے لیے دوبارہ سے پریکٹس میں الفاظ میں غلطیاں آ جاتی ہیں کہ اچھا یار اس میں تو یہ ہے اس میں تو یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ صبح شام یہ ہمارے فرض نماز کے بعد اذکار دیکھیں صرف یہ 12-13 منٹ میں کور ہو گئے. اگر میں اس کی نٹی گٹیز میں پڑھتا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا. اب صبح شام کے جو سنت اذکار ہیں اس کو ایک دفعہ ہم پروناؤنس کر لیں گے تاکہ یعنی ریکارڈنگ میں بھی آ جائے اور آپ کو بھی ایک دفعہ آپ کے نظر سے یہ بلو کارڈ گزر جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بلو کارڈ اب آپ نکال لیجئے اور اس کے جو ہے نا اس کو سائڈ پہ کریں. نہیں ہاں اس کے اوپر بھی رکھا ہے لیکن یہ ٹھیک ہے، اس کو سائڈ پہ کر لیں زیادہ بہتر ہے. اس کو پکڑیں جی، پہلے اس کو ادھر ہی رکھیں آپ، پھر اس پہ آپ رکھ لیجئے گا. پہلے یہ رکھوائیں جی میرے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی یہ ہوگا جی، بس ٹھیک ہے جی.
دیکھیں نا جی، یہ ہم نے اس وقت بنوائے تھے تو کتنا فائدہ ہوا ہے اس کے بنوانے کا کہ آج ہمارے یہ کام آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، بس ٹھیک ہے، چھوڑ دیں. اچھا جی، یہ صبح شام کے اذکار ہیں جی. اس میں سے جو اذکار پہلے گزر چکے ہوئے ہیں وہ تو ہم چھوڑ دیں گے. اس میں پہلا ذکر آیت الکرسی کا ہے. صبح بھی ایک دفعہ، شام کو بھی ایک دفعہ. اس کی فضیلتیں بھی سب کچھ لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ اینڈرائڈ ایپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور کارڈ بھی لے سکتے ہیں. اب یہاں پہ میرا دل ہے کہ آیت الکرسی ہم ایک دفعہ اس کو بھی کور کر لیتے ہیں تاکہ کور ہو جائے، اس میں بھی جو غلطیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. آپ اگر اس کو کنٹینیوس پڑھیں گے تو وہ عندہ الا باذنہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یہ شاہ جو ہے نا حمزہ کے ساتھ جا کے نا ہلکا سا جھٹکے سے ملے گا، اور اگر کنٹینیوس پڑھیں گے تو شاہ آ بن جائے گا اور پھر آگے چل جائے گا. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. باقی میں اس کی باریکیاں نہیں، ورنہ تو آیت الکرسی پہ 1 گھنٹہ چاہیے. اگر میں اس کی وہ تجوید والی بتاؤں گے، اس میں یہ بھی غلطی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتی ہے، وہ اب آپ نے خود ہی کور کرنی ہے، ٹائم نہیں ہے. پھر آگے یہ صبح شام کے اذکار میں بھی المعوذات ہیں، آخری 3 صورتیں مکبر ہیں. یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پہلے ہی پڑھا دیا. اب یہاں پہ آ جائیں جی آپ چوتھے ذکر کے اوپر اپنے بلو کارڈ میں. رضیت باللہ ربا، اور اگر وقت نہیں کریں گے تو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یہ عین کے ساتھ سین ہے جی. شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اب دیکھیں جس نے عربی سیکھی ہوئی ہے وہی یہ پڑھ سکتا ہے نا، اس طرح تو نہیں کو پڑھ سکے گا کہ یہ کیسے میم پہ غنہ ہونا ہے، یہ کیسے کھینچنا ہے، یہاں پہ اخفا ہونا ہے کیونکہ شین آ گیا، مل کر کے پڑھنا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اب یہ ہی سارے ایک الف والے ہی ہیں، عام ہی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا، ایک الف والے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو. اچھا وقف کریں گے تو الا ہو بنے گا، اور اگر وقف نہیں کریں گے لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ٹھیک ہو گیا. اس میں بھی دوبارہ وہ ذکر ڈالا ہوا ہے. اللہم اجرنی من النار، اللہم بک اصبحنا
وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر. اچھا یہ صبح کی دعا میں الیک المصیر ہے، لیکن اکثر اذکار کارڈ پہ یہ غلط لکھا ہوا ہے، الیک النشور لکھا ہوا ہے. آپ ترمذی کھول کے یہ نمبر پہ خود حدیث پڑھ لیں، الیک المصیر ہے صبح کی. اچھا اور اگر شام کو ہوگا تو پھر یہ جو انڈر لائن الفاظ ہیں نا اس کی جگہ یہ پڑھیں گے اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور. اصبحنا علی فطرت الاسلام. اور شام ہوگا تو پھر ہم پڑھیں گے امسینا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد اس پہ آ جائیں جی. اصبحنا واصبح الملک للہ. اور شام ہوگی تو پھر پڑھیں گے امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ. اور شام ہوگی تو فی ہوگا هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ. اور شام ہوگی تو ما بعدہا آئے گا. ٹھیک ہے کیونکہ عربی میں رات جو ہے وہ مونس ہے اس لیے بعدہ ہو نہیں آیا، بعدہ ہا آیا ہے. اور دن جو ہے مذکر ہے اس لیے بعدہ ہو آیا ہے. یہ مذکر کی ضمیر ہے اور یہ مونس اس لیے. ٹھیک ہوگا جی. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ. اور رات ہوگی تو ہوگا مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ. ٹھیک ہوگا جی. وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ. اب یہ سو کو لمبا کرنا ہوگا. ٹھیک ہوگا جی. اور رَبِّ أَعُوذُ بِكَ من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. ٹھیک ہوگا جی. اگلا یہ بہت بہترین وظیفہ ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو تعلیم فرمایا تھا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. نون سے پڑھیں گے تو جمع کا صیغہ ہوگا، حمزہ الف سے پڑھیں گے تو سنگولر کا. تو یہ سنت میں تو سنگولر صیغہ ہے، اگر اس کو نستغیث بھی پڑھ لیں تب بھی جائز ہے. اصلح لی شأنی کلہ. یہ ش پہ جھٹکے سے پڑھنا ہے کیونکہ حمزہ کے اوپر یہ ہے. شأنی کلہ. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد یہ والا یہ دعا اللہم انی اسألک العافیۃ. بعض جو حدیث کی کتابوں میں اسألک العفو والعافیۃ بھی آتا ہے، دونوں درست ہے. فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو
والعافیۃ فی دینی ودنیای. اب دیکھیں یہ دنیا لمبا ہے، یہ والا یا چھوٹا ہے، یہ یا ہے، یا نہیں ہے، یا وَأَهْلِي وَمَالِي اللہم استر عوراتي وآمر روعاتي اللہم احفظنی من بین یدی. یہ وہی اقلاب آ گیا، نون ساکن کے بعد با ہے تو نون میم میں بدل جائے گا، ٹھیک ہے. وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي. اب یہاں پہ ادغام ہے، یہاں پہ اخفاء ہے. وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ. اچھا اب کئی اذکار کارڈ غلط چھپے ہوئے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے بِعَظْمَتِكَ. عظمتی کا مطلب ہے میں تیرے ہڈیوں کے ڈھانچے کی پناہ میں، ٹھیک ہے نا جی. تو اور عظمتی کا مطلب ہے تیری عظمت، تو یہ ہے بعظمتی کا، ٹھیک ہے. بعظمتی کا ان نغتال من تحتی. اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ. یہاں پہ ویسے مد بھی کھینچ جانی چاہیے. وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرک. اچھا جی اب آگئی ہے سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک. اچھا یہ زبر ڈلا ہے، ویسے یہاں کھڑا زبر ہونا چاہیے. عربی میں تو چل جاتا ہے کیونکہ عربیوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے، لیکن اجمیوں کے لیے یہاں پہ کھڑا زبر ہونا چاہیے تھا. اعلیٰ لمبا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ وہ والا دوسرے والا زبر آتا ہے، دو حرکت والا. وَوَعْدِكَ مَسْتَطَعْتُ. اب یہ طا بھی پڑھنا ہے، عین بھی پڑھنا ہے، جب تک نہیں سیکھیں گے نہیں پڑھا جائے گا. اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اچھا لا الہ الا اللہ کا بھی جب آپ وظیفہ کریں گے تو پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جہاں پہ سانس ٹوٹے گا ہاں پہ وقف ہوگا، ورنہ یہ پیش پہ ساتھ ساتھ چلتا جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہوگا جی. اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، سورۃ الملک، یہ آپ خود ہی کور کریں، اور یہ ساری چیزیں میں نے موٹی موٹی کور کروا دی ہیں. یہ اذکار کارڈ اپنی یعنی ڈیلی روٹین میں لے کے ہیں تو انشاءاللہ تعالی سنت کے مطابق اذکار ہوں گے تو یہ جادو ٹونے وبائی امراض اور یہ ساری چیزوں سے بھی جان چھوٹے گی. اور وہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں تو جادو ٹونا وبائی امراض والے بھی یہ اذکار ذرا ان کو کور کر دینا جی. اس کے اوپر وہ اسی صبح و شام کے اذکار میں سے اس کو اٹھا کے وہاں رکھے جی. آپ دونوں دو بندے اٹھے. اور یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ
ہاں صبح و شام کے جو یعنی سنت اذکار تھے نا جی، جو ہم نے کور کیے ہیں، انہی میں جو ہے وہ 5 اذکار ہم نے لادہ سے جادو ٹونا، وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے یعنی کارڈ جو ہے نا وہ ہم نے یہ لادہ سے بھی ایک بینر بنوایا تھا، اور سچ پیپر نمبر 7 میں بھی اسے کور کیا ہوا ہے کہ چلیں کوئی وہ نیلے والے سارے اذکار نہیں پڑھ سکتا، کم از کم یہ 5 اذکار جو ہے نا صبح و شام کر لے۔ پہلا جو ہے آیت الکرسی کا وظیفہ صبح و شام 1 دفعہ، دوسرا 3 دفعہ آخری 3 صورتیں، تیسرا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 10 دفعہ، ٹھیک ہے جی، صبح اور شام کو، اور چوتھا بسم اللہ الذی لا یضر والا وظیفہ 3 دفعہ صبح و شام، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ 5 وظائف ہیں جو جادو ٹونا، وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف ہیں۔ یہ آلریڈی اس بلو کارڈ کے اندر کور ہیں، لیکن الگ سے بھی ہم نے اسے کر دیا تھا تاکہ جو لوگ سستی کا شکار ہیں کم از کم یہ وظیفے کر لیں تو ان کے صبح و شام کے سارے اذکار کے سمجھ لیں روح یہی وظائف ہیں۔ باقی آپ جتنی دعائیں مانگیں، وہ جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا نہ صرف اس پہ عمل کرنے کی بلکہ دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے اور ہمارے دلوں سے بھی اسے محو کر دے، دور کر دے۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔